میں میرے چنگل میں پھنس جانے والی. لیکن میں نے کہا نا کہ آدم سے لے کے آج تک مثالیں دینے لگوں تو مثالوں ہی میں مجلس ختم ہو جائے گی، اصل موضوع رہ جائے گا. تو کربلا کے واقعے کے سے ہٹ کر کائنات کی تاریخ کی عظیم ترین قربانی ہے ابراہیم کا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے لے جانا. یہ عظیم ترین قربانی ہے. البتہ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس کے بدلے اب اس سے بھی زیادہ بڑی قربانی کا امتحان لیں گے، ذبح عظیم. لیکن ذبح عظیم سے پہلے آدم سے لے کے ابراہیم تک اتنا بڑا امتحان کہ بوڑھے باپ سے یہ کہا جائے کہ اپنے ہاتھ سے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. چاہے باپ امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دل پہ کیا قیامت گزرتی. پیغمبر کی ایک مشہور حدیث جو بار بار میرے سلسلہ مجالس میں آ ہی جاتی، سنی ہوئی حدیث ہے، شاید میں نے ہی سنائی ہو. اے جبرائیل، تم فرشتے کبھی ہنستے بھی ہو؟ ویسے بظاہر بڑی بورنگ زندگی ہے نعوذ باللہ فرشتوں کی. نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، نہ کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ٹی وی ہے، نہ ہی کوئی چینل ہے، نہ ہی کوئی ڈش اینٹینا، مشین کی جیسی زندگی. کبھی ہنستے بھی ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. اور ہنسنے کے ایک موقع کو یہ بتایا کہ جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں عورت، ہنسی آتی ہے فرشتوں کو. کہتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی بے پردہ بے حجاب مردوں کے سامنے جانے والی، کفن پہنا کے قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اعلان ہو رہا ہے قبرستان میں نامحرم پیچھے ہٹ جائیں، خالی محرم آگے آگے آخری دیدار کریں. فرشتے کہتے ہم سے ہنسی برداشت نہیں ہو رہی. جب دیکھنے دکھانے کے قابل تھی، جب چھپانا چاہیے تھا، جب ہر بری نگاہ اٹھتی تھی، اس وقت تو اسے سب کے سامنے پیش کر کے پبلک پراپرٹی بنا دیا. اور جب لاشا ہے، سڑ جائے گا، گل جائے گا، بدبو دینے لگے گا، تب کہہ رہے ہو کہ حجاب ہے، چھپا دیا گیا کوئی سے نہ دیکھے. جب چھپانے کے قابل تھے تو دکھایا، اور جب اب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو بیٹھ کے چھپا رہے. یہ فرشتوں کی ہنسی ہے، رکتی نہیں ہے. کسی نے کہا مولانا پھر تو ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، فرشتوں کو ہنسا رہے ہیں. ایک بڑی نیکی ہوتی ہے. مزاح المومن عبادہ، یہ تو ایک روایت بھی ہے. مومنین کے آپس کے دل شکنی والے نہیں، لیکن مذاق ایک عبادت ہے. ہم تو عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیے عبادت. جب قبر میں کوڑے پڑیں گے اور یہ زبان جواب دی جائے گی تب پتہ چلے گا. آئیے اب دوسری اسی حدیث کا دوسرا حصہ. ایک ہی حدیث. یہ فرشتوں تم نے تو اتنی دنیا دیکھ لی، ایسے ایسے دردناک واقعات دیکھیں، تمہیں بھی کبھی رونا آتا؟ کہا کہ ہاں. جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی ماں بڑے ارمانوں سے پالتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جب ہم بیمار ہوں گے، جب ہم بستر پہ جائیں گے یہ ہماری خدمت کرے گا. اور پتہ چلا اتنی تمناؤں کے ساتھ جس بیٹے کو جوان کیا، بجائے اس کے کہ وہ بوڑھے باپ کی خدمت کرتا، وہ جوان بیٹا ان باپ اور ماں کے سامنے مر گیا. اللہ اللہ، جو قیامت اس باپ کے دل پہ گزر رہی، جو قیامت اس ماں کے دل پہ گزر رہی. اور یہ تو ہے جب مر گیا باپ اور ماں کی یہ اس وقت کی حالت دیکھ کر فرشتے زاروں قطار رو رہے ہیں. لیکن اگر اس سے بھی بڑا مرحلہ ہو، مرا نہیں ہے، باپ سے کہا جائے اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پہ چھری چلانا. مر گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، باپ اور ماں کچھ نہ کر سکے، یا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. عجیب منظر تھا اس وقت کائنات میں. مولا کے بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے ایک خطبے میں اس وقت کی کیفیت بتائی گئی. ابراہیم اسماعیل کو لے چلے ہیں، زمین پہ لٹا کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں، آسمان و زمین کانپ رہے ہیں، ملائکہ بے چین و بے قرار ہیں، زمین پہ دوڑنے والے پرندے اور درندے اور چرندے گھبرا گھبرا کے خدا سے رحم کی دعا کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بے چین و بے قرار ہیں. اتنا بڑا امتحان بوڑھے باپ سے.
اور جب یہ سب بے چین و بے قرار ہیں تو شیطان کی پریشانی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. شیطان کا انٹرویو، یہ میری ایک مجالس، ایک سلسلہ مجالس ہے جس کا خلاصہ ایک جملہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا وہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے موت آ رہی، وہ نہ ہماری نماز برداشت کرے، نہ ہمارا صدقہ برداشت کرے، نہ ہمارا روزہ برداشت کرے، نہ ہمارے واجبات کی پابندی برداشت کرے. شیطان کہتا ہے مجھ سے ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے، کسی مومن کی عبادت برداشت نہیں ہوتی ہے، روکنا ہے. تو بہت سارے اپنے کارندے چیلے چانٹے بھیج دیے جو ہر جگہ آ کر ہمیں روکتے ہیں نیکی سے. دوستوں کی محفل میں بھی، دینی اجتماعات میں بھی، کبھی کبھار ممبر سے بھی کسی طرح سے یہ نیکی رکے تاکہ ہمارے گرو کو، ہمارے استاد کو راحت ملے. ایک عام مومن کی راہ خدا میں 1 درہم کی قربانی شیطان کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے. خود اس نے اپنے انٹرویو میں رسول خدا سے کہا، اور کہاں ایک نبی کی اتنی بڑی قربانی کے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے، شیطان برداشت نہیں کر پا رہا، یہ قربانی نہیں ہونی چاہیے، اسے روکنا. کیسے روکا جائے؟ اب اس زنجیر کی 3 کڑیاں اس کے سامنے، یا ابراہیم کو بہکا کے روکا جائے، یا اسماعیل کو بہلا پھسلا کے روکا جائے، اور یا ہاجرہ کو جو ماں ہے ممتا کا واسطہ دے کے روکا جائے. اب یہ 3 کردار ہیں، ان میں سے کسی کو اگر شیطان اپنے قابو میں کر لے تو یہ واقعہ رک جائے گا. اور پھر ایک جملہ سن لیجئے، تشریح بعد میں آنے والی. ابراہیم اور اسماعیل ہی نہیں، اگر ہاجرہ کو بھی شیطان بہکا دے تو ایک عورت اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹے یا شوہر کو نیکی کے راستے پہ روک دے. آپ میں سے کتنے کے گھر میں ہوتا یہی؟ بھئی آپ کیوں داڑھی شیو کر رہے ہیں؟ ایک جواب یہ بھی ملتا ہے کہ مولانا ہماری بیوی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے اس گھر میں یا بیوی رہے گی یا داڑھی رہے گی، دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. اور یہ تو داڑھی تو ایک مثال ہے، اور کتنے گناہ. تو اگر بظاہر تو اس واقعے میں بس 2 آدمی ہیں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے. اگر ابراہیم کو بہکا دے شیطان، وہ چھری ہی نہ چلائے. اسماعیل کو بہکا دے شیطان، وہ باپ کا ساتھ دینے ہی کو تیار نہ ہو. نہیں، ہاجرہ بھی ہیں، وہ بھی اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اب شیطان کو دیکھیے، بھول سب سے زیادہ اس نے اس 3 کرداروں میں کمزور کسے سمجھا؟ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ ہر حاجی تو جانتا ہی ہے کہ 3 شیطانوں کو کنکر مارنے سے مطلب، اچھا بہت سارے مطلب ہیں، ایک نہیں بہت سارے مطلب ہیں، لیکن پہلی مرتبہ پہلا مطلب سامنے آیا کہ یہاں پر بڑے شیطان کی جگہ پہ ابراہیم نے کنکر مار کے شیطان کو بھگایا تھا آخر میں، اور درمیانی شیطان کی جگہ اسماعیل نے کنکر مارا تھا باپ سے پہلے. لیکن چھوٹا شیطان جسے کہا جاتا، اچھا یہ چھوٹا درمیانی بڑا ہمارے یہاں فارسی سے آیا، ورنہ عربی میں اصل روایات میں چھوٹے بڑے اور درمیانی کی بات نہیں ہے. اور نہ ہی ان کو جا کے دیکھیں تو قد و قامت میں لگتا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ درمیانی ہے، بڑا. تینوں کا بالکل ایک سائز ہے، تینوں کی بالکل ایک شکل ہے. یہی وجہ ہے کتنے ہی حاجی اگر کسی عالم یا تجربے کار کے ساتھ نہ جائیں تو جس دن بڑے شیطان کو کنکر مارنا، چھوٹے کو کنکر مار کے آ جاتے ہیں، فرق ہی نہیں لگتا ہے. لیکن عربی کا لفظ ہے اولا، وسطی، عقبہ. چھوٹا درمیانی بڑا نہیں ہے، پہلا، بیچ والا، آخری. عقبہ یعنی آخری، جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں. فارسی سے یہ الفاظ آئے. تو اصل لفظ روایات کا ہے پہلا شیطان. یہ وہ جگہ ہر ایک کو معلوم. اور میں بہت ڈر رہا ہوں کہ اگر میں بھی ذرا سا بہکتا چلا گیا تو ایک تو حج ایک ایسا عنوان ہے کہ میں جاتا ہوں تو واپس نہیں آتا ہوں، اور دوسرا چٹپٹا ذرا سا موضوع، مجمع بھی اگر بہکا تو بہکتا چلا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے چھوٹا شیطان جہاں پہ حضرت ہاجرہ کو سب سے پہلے شیطان نے بہکانا چاہا. حضرت ہاجرہ کا مکان تھا مسجد خیف سے ملا ہوا، اور چھوٹا شیطان کہاں ہے؟ مسجد خیف کے سامنے. جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے تو منظر آ رہا ہوگا. تو سب سے پہلے ہاجرہ کے گھر پہ گیا، اور پھر جو کہا سنا وہ آپ مجلسوں میں بہت اچھی طرح سنتے ہیں اور بڑے چٹپٹے انداز میں سنتے ہیں.
کہ ہاجرہ سے کہا کہ ہاجرہ تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو، تمہارا بیٹا مر رہا،